اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج میں آپ لوگوں کو 12 کلاس کی ایکو سسٹم چیپٹر کو پڑھاتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں تھوڑا سا ٹرم سکھاؤں گی تاکہ میں ایک بعد میں جو ٹاپک پڑھاؤں گی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اس ٹرمز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ سسٹر کس لیے یہ بات کہہ رہی ہے، یہ ٹرم کس لیے یوز ہوا ہے۔ یہاں پر جو ہے ایکولوجی کا جو ورڈز ہے ہمارے پاس گریک ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے، وہ بھی اوئکوس لفظ سے۔ ایکولوجی فیملی ہاؤس ہولڈ ہے، لوجی کا مطلب اسٹڈی ہوتا ہے۔ جب میں چھوٹی تھی میں یہ سمجھتی تھی کہ لوجی کا مطلب یہ ایک بایولوجی کی کوئی شاخ ہوگی، مگر جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میچور ہوتا ہے ابھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوجی کا مطلب اسٹڈی ہوتا ہے، نا کہ کوئی ایسی بایولوجی کی شاخ ہو جو بھی ہم پڑھیں، مگر یہ لوجی کا مطلب اسٹڈی ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایکولوجی کا ڈیفینیشن سمجھاؤں گی۔ مینز اس میں ہم جو ہے ایکولوجی میں ہم پڑھتے ہیں ریلیشن شپ آف اینیمل اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ، یعنی ایک اینیمل کا اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور جو کہ یہ ایکولوجی کا ٹرم جو سب سے پہلے پروپوز ہوا تھا ارنسٹ ہیکل نے پروپوز کیا ہوا تھا۔ ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ ہم ایکولوجی میں ریلیشن شپ آف اینیمل ٹو دیئر انوائرمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے، یہی پر ریلیشن شپ وتھ فزیکل انوائرمنٹ، یعنی ایک جاندار کا اس کے فزیکل انوائرمنٹ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ دوسرا ریلیشن شپ وتھ سیم اسپیشی اور ریلیشن شپ وتھ ڈفرینٹ اسپیشی بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم گاؤں میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گاؤں میں ڈفرینٹ اسپیشی یعنی مرغی بکری وغیرہ جو ہے ڈفرینٹ اسپیشی ہے ایز کمپیئر ٹو انسان۔ گاؤں میں انسانوں کے ساتھ بھی رہتا ہے جبکہ مرغی اور بکریوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، یہ اس کا ریلیشن شپ وتھ ڈفرینٹ اسپیشی ہو گیا۔ انوائرمنٹ میں ہمارے پاس دو چیزیں انکلوڈ ہے، سب سے پہلے جو ہے بایولوجیکل انوائرمنٹ اور فزیکل انوائرمنٹ ہے۔ بایولوجیکل انوائرمنٹ کے 2 لیولز ہوتے ہیں، ایک انڈیویجول سے مراد ایسا انڈیپینڈنٹ آرگینزم جو کہ دوسرے جانور پر انحصار نہ کرتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر انسان اور مرغی وغیرہ کو لے لے تو پھر یہ چلتا پھرتا ہے، وہ کسی پر انحصار نہیں کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس سمبیوٹک لائف تھا، وہ کسی جاندار پر کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے یا پر رہ رہا ہوتا ہے، نہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو صرف اس کے ساتھ رہ کر اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ نہیں، ہم لوگ انڈیویجول انڈیپینڈنٹ آرگینزم ہے۔ اس کے 2 شرط ہیں، اس کا کوآرڈینیٹ سسٹم، یعنی اس کے پاس کوآرڈینیٹ سسٹم ہے، جیسے کہ میں ابھی پھر آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی۔ جیسے کہ ایک انسان اور اینیمل ہوتا ہے ہمارے پاس، یہ ایک انسان وہ دوسرے جانور پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی لے جائے، نہیں، جب تک وہ معذور نہ ہو، اور ان کے پاس کوآرڈینیٹ سسٹم بھی ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ کوآرڈینیٹ سسٹم وہ ہے جس میں اسپائنل کارڈ اور نروس سسٹم پائے جائے، اسے ہم کوآرڈینیٹ سسٹم کہتے ہیں۔ پاپولیشن جو ہے گروپ آف سیم اسپیشی کا ایک پلیس میں رہنا اور ایک وقت میں وہ اس کی پاپولیشن کہلائے گی۔ جیسے کہ بھی 2021 کے مطابق اگر میں صحیح ہوں تو پھر جو آج پاکستان میں انسانوں کی آبادی جو ہے 22 کروڑ ہے، یعنی 2021 کے مطابق، اور سیم پلیس جو ہے ہمارا پاکستان ہے، اس میں انسانوں کی آبادی جو ہے 22 کروڑ ہے۔ کمیونٹی جو ہے یہ گروپ آف اینیمل ہوتا ہے جہاں وہ ایک پرٹیکولر ایریا میں رہ رہا ہوتا ہے، وہ اس کا کمیونٹی کہلائے گا۔ پھر ہمارے پاس جو ہے کمیونٹی کے 2 ٹائپس ہے، ایک بایومز ہے، دوسرا پلانیٹری کمیونٹی ہے۔ بایومز بہت سے ایسے ریجینل کمیونٹی کو تقسیم کیا گیا ہے اس کے آب و ہوا اور موسم کے لحاظ سے۔ پلانیٹری کمیونٹی جو ہے ہمارے پاس بہت سے بایومز کو ملا کر
ہمارے لیے پلانیٹری کمیونٹی بنایا گیا ہے. جیسے کہ ہمارے لیے ہمارا زمین ہے, یہاں پر بہت سے آرگینزم ہے, وہ اپنے آب و ہوا اور سب کے لحاظ سے رہ رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے ان سب کو ملا کر ایک پلانیٹری کمیونٹی بنایا ہوا ہے. پھر بایومز آر کمپلیکس کمیونٹی. ایکو سسٹم جو ہے میجر یونٹ ہوتا ہے, وہ ایکولوجی کا گروپ آف کمیونٹی وتھ سراؤنڈیڈ بائی نان لیونگ کمپوننٹس. یعنی ایسے گروپ آف کمیونٹی ہے جو کہ اس کے ارد گرد نان لیونگ آرگینزم یا کمپوننٹس وغیرہ بھی ہے. ایکو کا مطلب جو ہے, میں پھر اگین سمجھاؤں کہ آپ لوگوں کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس چیئر, ٹیمپریچر, ایوری تھنگ, وہ نان لیونگ تھنگ بھی ہو سکتا ہے اور لیونگ تھنگ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ جاندار بھی ہوتے ہیں, جیسے ہماری بہن, بھائی, یہ سب جاندار میں آتے ہیں. اور نان لیونگ میں جیسے کہ ہمارے پاس ٹی وی وغیرہ, یہ چیئر وغیرہ, یہ سب نان لیونگ آرگینزم میں آتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو ہے اس کا جو ہے 2 بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں. یعنی جیسے کہ ہم کوئی بھی مثال کے طور پر ڈش بناتے ہیں, وہ ڈش تو ایوی بنایا ہوا ریڈی میڈ تو نہیں ملتا ہے. ہم اس کے لیے کچھ سے مثال کے طور پر ہم اس میں آئل کو لیتے ہیں, مرچ کو لیتے ہیں, پھر نمک وغیرہ ڈالتے ہیں, پھر جا کے ہمیں سالن ملتا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ایکو سسٹم تو ایسے ہی نہیں ہے, بائیوٹک فیکٹر بھی ہے, اس کے اے بائیوٹک فیکٹر بھی ہیں. بائیوٹکس میں جو ہے میں آپ لوگوں کو پہلے کہوں گی, اس میں لیونگ آرگینزم ہیں, اور دوسرا جو ہے اے بائیوٹک فیکٹر یعنی بے جان چیزیں. یہاں پر جو بایوسفیئر ہے ہمارے پاس, یہ ایک ایسا ہماری زمین کے گرد ایک ایسی 3 لیئر ہوتی ہے جہاں پر ایک آرگینزم زندہ رہے یا رہ رہا ہوتا ہے, وہ اس کا بایوسفیئر ہے. مثال کے طور پر یہ جو ہمارا زمین ہے, یہ 8 سے 10 کلومیٹر اوپر یعنی ہمارے ایٹماسفیئر. مثال کے طور پر اگر ایک پرندہ جو ہے آسمان پر اڑتا ہے, وہ اس کا ایٹماسفیئر میں آ گیا. اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس لیتھوسفیئر, یہ سولر پارٹ آف دا ارتھ ہے, جہاں پر مثال کے طور پر ہم رہتے ہیں, ہم آن دا سرفیس آف ارتھ رہ رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا جو ہے 8 to 10 کلومیٹر جو ہے ہمارے پاس ہائیڈروسفیئر پھیلا ہوا ہے. یہ جو ہے مثال کے طور پر یہ سمندر ہے, سمندر کو دیکھیں 8 to 10 کلومیٹر نیچے اگر جائے, ہمارے پاس ایکواٹک لائف ہوتا ہے, مچھلی ہوتا ہے, شارک ہوتا ہے, کیکڑا وغیرہ, سارا کچھ یہ ہائیڈروسفیئر میں رہ رہے ہوتے ہیں. ہیبیٹیٹ جو ہے ایک آرگینزم, اس کا وہ پرٹیکولر جگہ, وہ اس کا ہیبیٹیٹ کہلائے گا. مثال کے طور پر اگر میں رہ رہی ہوں کوئٹہ میں رہ رہی ہوں, یہ میرا ہیبیٹیٹ ہو گیا. یعنی ایک آرگینزم کہاں رہ رہا ہے, وہ اس کا ہیبیٹیٹ ہے. مثال کے طور پر میں ایک بار پھر سمجھاؤں گی آپ لوگوں کو. جیسے مچھلی جو ہے وہ پانی میں رہ رہا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ بیچارہ بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتا ہے, اس لیے وہ پانی میں رہ رہا ہوتا ہے, وہ اس کا ہیبیٹیٹ کہلائے گا. پھر میں آپ لوگوں کو مزید کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بائیوٹک کیا ہے. انکلوڈ آف لیونگ آرگینزم, اس میں لیونگ آرگینزم شامل ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے پروڈیوسر جو ہے آٹوٹروفس ہے. آٹوٹروفس کا لفظی معنی جو ہے جو اپنی خوراک خود تیار کرے, وہ کسی اور جاندار پر ڈپینڈنٹ نہ ہو, اسے ہم آٹوٹروفس کہیں گے. اس کے بیسٹ ایگزامپل میں جو ہے ہمارے پاس پلانٹ ہے, جیسے صبح ٹائم ہوتا ہے ان کا اسٹومیٹا وغیرہ کھل جاتا ہے, پھر کلوروفل کی مدد سے پریزنٹ آف لائٹ اور پانی وغیرہ کو استعمال کر کے پلانٹ اپنے لیے خوراک خود تیار کر رہا ہوتا ہے. وہ کسی چیز کے لیے بھی محتاج نہیں ہے بغیر کہ سورج کے وہ مارننگ ٹائم یا کسی بھی ٹائم ان دا پریزنس آف لائٹ وہ کرتا ہے, اپنی خوراک تیار کرتا ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے کنزیومر, یہ جو ہے ہمارے پاس ہیٹروٹروفس ہے. ہیٹروٹروفس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ یہ اپنی خوراک کے لیے دوسرے جاندار پر انحصار کرے. یعنی اس کے ایگزامپل میں جو ہے ڈوگ, کیٹ وغیرہ ہے. بیچارہ ابھی کیٹ کو ہم اگر گوشت دیں گے, وہ انحصار کر رہا ہے کہ ہمیں وہ گوشت دے دے اور میں کھا لوں.
پھر ہمارے پاس جو ہے ڈی کمپوزر. یہ ڈی کمپوزر ایسے جاندار ہوتے ہیں جو کہ اپنی خوراک ایک مردہ اجسام سے یا گڑے سڑے اجسام سے اپنی خوراک. ڈی کمپوزرز کے ایگزامپل میں ہمارے پاس جو ہے فنجائے اور بیکٹیریا وغیرہ ہوتا ہے. جیسے کہ ایک بیکٹیریا مثال کے طور پر ہم اپنا کھانا ڈام پہ بغیر رکھے تو پھر وہ بیکٹیریا جو ہے اس پہ حملہ کرے گا، اپنی خوراک وہاں سے لے گا، اور ایک انسان مثال کے طور پر وہ مر جاتا ہے. وہ ان کے 24 گھنٹے بعد، ان کے مرنے کے 24 گھنٹے بعد دفن جو ہو جاتا ہے، اس کے بعد بیکٹیریا اس اجسام پر حملہ کر کے اپنی خوراک کو حاصل کرتا ہے، اس کے کمپلیکس کمپاؤنڈز کو انٹو سمپل کمپاؤنڈز میں، سبسٹانس وغیرہ میں تبدیل کر دیتا ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے کنزیومر، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ یہ ہیٹروٹروفس ہیں. پھر اسے ہم نے 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے. کنزیومر جو ہے پہلا جو ہے ہربی وورس، یہ جو ہے صرف پلانٹ وغیرہ کھاتے ہیں. مثال کے طور پر بکری، کیمل وغیرہ جو ہے صرف پلانٹس وغیرہ کھاتے ہیں، اور یہ کوئی اور چیز نہیں کھا پاتا ہے. پھر دوسرا جو ہے ہمارے پاس اومنی وورس ایسے جاندار ہوتے ہیں جو کہ پلانٹس بھی کھائیں اور اینیملس بھی کھائیں. اس میں ہم شامل ہیں کیونکہ ہم سبزی وغیرہ بھی کھاتے ہیں اور گوشت جیسے کہ مرغی کا گوشت، بکری کا گوشت اور گائے کا گوشت ہم کھاتے ہیں. یہ خوش نصیب صرف ہم ہی ہیں جو دونوں کھا سکتے ہیں. پھر تیسرا جو ہے ہمارے پاس کارنیوورس ہے. کارنیوورس صرف اپنی خوراک جو حاصل کرتا ہے وہ اینیمل سے حاصل کرتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس لائن ہے، وہ ایک بیچارے کسی اور آرگنیزم کو شکار کر کے اپنی خوراک کو تیار کرتا ہے اور کھاتا ہے اور چل بھی کرتا ہے بیچارہ. اور دوسرا جو ہے اسنیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم آپ کو بایولوجی اور کیمیکل سائیکل اور ہائیڈرو سائیکل کے بارے میں سیکھیں گے. امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں آپ کی ہوسٹ ثانیہ علی. اللہ حافظ.